اہلیان خانپور والوں تمہیں توجہ طلب بات بتلا کے جاؤں گا، کام آئے گی۔ جن گودوں کے اندر ولی آتا ہے پتہ نہیں پروردگار عالم ان کوکوں کی طرف، اس کوک کی طرف کتنی مرتبہ رحمت والی نگاہ ڈالتا ہے۔ ولی اپنی مرضی سے نہیں پل جاتا، مدرسے کی تربیت، خانقاہ کی تربیت بعد میں ہوتی ہے، پہلے ماں کی گود کا اثر ہوتا ہے۔ نہ یقین آتا اجتماع کے بعد خانپور کے اس دینی قبرستان میں، روحانی قبرستان میں چلے جانا اور جا کے پوچھ لینا، ہم بڑے قبرستان میں گئے، فلانے محلے کے قبرستان میں گئے، ہمیں کسی سے جواب نہیں ملا، آپ ہی بتا دو، آپ نے تو دنیا آخرت کے مزے چکھ لیے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دیل پور کے قبرستان والے بتائیں گے۔ ابھی جو ممبر پر فقیر بات کر کے گیا، مولانا عبدالقریب ندیم صاحب نے پاکستان کے تمام خطیبوں کو بلا کر جو بات کہلوائی، بات وہی سچی ہے۔ دنیا کی ساری چمکتی چیزیں قبر کے اندر آنے کے بعد پتہ لگا دھوکہ ہی نکلی ہیں۔ نہیں یقین آتا اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ چلے جانا، نہیں یقین آتا اپنے عزیزوں ماں باپ کی قبر پہ چلے جانا، قبر کی مٹی کی افسردگی بتلائے گی اندر معاملہ گڑبڑ ہے۔ مرنے کے بعد میرے عزیزوں قبر تیار کی گئی، ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اور سرانے لگا رہے ہو، اور یہ کیا ہے؟ جب تک یہ پتہ ہرا بھرا رہے گا، جب تک یہ پتہ سرسبز و شاداب رہے گا، یہ اللہ کی تسبیح کرے گا، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، تو پتے کی تسبیح سے ثواب پہنچا رہا ہے، تیری زبان کہاں چلی گئی؟ 10 بچوں کا باپ مرا، درخت کی ٹہنیاں پڑیں گی، 10 بچوں کے باپ مرا، 10 بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جاؤ جا کے قبرستان میں پوچھ لینا، اماں جان، ابا جان، بھائی جان، رشتہ دار، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ سارے کے سارے بتلائیں گے۔ جس چیز نے ہمیں دھوکے میں رکھا، ہم تمہیں عقل کی بات بتلا رہے ہیں، اس کے دھوکے میں تم یہاں نہ آ جانا، ورنہ قبر کے 4 گز کے کمرے کا مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا صبح صبح پیسے کی دوڑ میں پھرتے، شام ہو گئی، تمہیں نہ گھر یاد رہا نہ در یاد رہا، ایمانداری سے بتاؤ کیا پیسہ تمہارے کام نہیں آیا؟ کیا تمہارا سگا بیٹا تمہارے کام نہیں آیا؟ کہنے لگے پیسے سگے بیٹے کی تو بات جانے دو، جب مجھے دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں مجھے لے کے گئے، ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لکھ دیا اور کہا یہ انجیکشن لے آ، 20,000 روپے کا آئے گا، تیرے باپ کو اٹیک نہیں ہوگا، گارنٹی دیتا ہوں۔ جب میرا بچہ دوڑنے لگا، میرے سگے بھائی نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچ لیا، کہنے لگا تیرے سے میرا زیادہ تجربہ ہے، تیرے باپ کی حالت دیکھ رہا ہوں، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے، تیرا باپ بچے گا کوئی نہیں۔ مجھے اس وقت اپنی اولاد پہ بڑی حیرت آئی، جب میری بچے نے پرچی اور پیسے جیب میں ڈال لیے، کہنے لگے ابا جان تجھے اب دوا کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا چلو اولاد تو تیرے کام نہیں آئی، سگی بیوی تیرے کام آئی ہوگی، کہنے لگا اس نامراد کی بات ہی نہ کر۔ اللہ اکبر، میری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی، عدت پورے ہونے کی دیر تھی، اسے قرآن کا مدرسہ کھولنا چاہیے تھا، میرے مرنے کے بعد سال نہ گزرا بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تیرا پیسہ تیرے کام نہیں آیا، تیرے گھر کا سامان تیرے کام نہیں آیا، چنیوٹ کا بیڈ تیرے کام نہیں آیا، امریکن سسٹم تیرے کام نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا اوقات کا تو اس وقت پتہ لگ گیا تھا جب میرا جامع مسجد میں اعلان ہوا فلاں کا انتقال ہو گیا، اسی وقت سے 2 لڑکے مسجد سے چرپائی جنازے والی اٹھا کر میرے دروازے پہ لا کے کھڑی کر کے چلے گئے، اور میں نے کہا اوہ ظالمو، جس جنازے والی چرپائی پر موچی کا جنازہ گیا، اسی چرپائی پہ 25 مربع والے کا جنازہ جا رہا ہے۔
دنیا میں کسی جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا تھا، بڑے بھائی کے اترے کپڑے نہیں پہنتا تھا، بڑے بھائی نے تولیے سے منہ صاف کر لیا تو منہ صاف نہیں کیا کرتا تھا۔ آج کیا بنی؟ او لوگوں، جنازے والی چرپائی پہ لیٹ کر ہزاروں مردوں کے اوپر جو کلمے والی چادر دی گئی، وہ چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، قبر میں اترتا ہوا سارے قبر میں اتارنے والوں کو کہہ کے چلا گیا، او لوگوں دنیا بے وفا، اس کے دھوکے میں نانا، نہیں یقین آتا دیکھ لو دنیا نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا، مرنے کے بعد مجھے میرے گھر کی چرپائی تک نہ ملی۔ میرے اولاد کو پیسہ ڈالر پاؤنڈ کمانے کے لیے اپنی حلال کی کمائی کا پیسہ لگا کے باہر بھیج دیا، ایسی نامراد اولاد نکلی، میرے جنازے پر کلدہ دینے بھی مجھے نہیں آئے۔ میں نے کہا اولاد کام نہیں آئی، خاندان کام نہیں آیا، رشتہ دار کام نہیں آئے، قوم برادری کام نہیں آئی، پھر بتا تیری چیز کیا کام آئی؟ دنیا کی روشن خیالی کام نہیں آئی، دنیا کا مال و متاع کام نہیں آیا، پھر بتا قبر میں تیرے قبر میں کون سی چیز تیرے کام آئی؟ مرنے والا پکار پکار کے کہنے لگا یہ تو ساری چیزیں دھوکہ نکلی ہیں۔ عبداللہ نال امداد العلوم کے اس سالانہ اجتماع پر جا کر سننے والوں سے کہہ دینا قبر میں روپیہ نہیں چلا کرتا، قبر میں ڈالر پاؤنڈ نہیں چلا کرتا، قبر میں درم و دینار ریال نہیں چلا کرتا، بلکہ قبر والی مارکیٹ میں آ کے پتہ لگا یہاں تو رسول پاک کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ ہم اپنے آنے والے معززین پاکستان کے نامور خطیب اور الحمدللہ ترجمان علماء حق علماء دیوبند مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی آمد پر میزبانوں کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ان سفید داڑھی والوں کا، ان اللہ والوں کا قدر کر لو۔ پاکستان کے اندر میرے عزیزوں یہ 5-7 بزرگی رہ گئے، باقی ہر طرف دیکھ لو آپ کے سامنے ہے، یقین جانو دل کو افسوس ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے۔ الہ العالمین جس لاہور کی دھرتی نے امام الاولیاء احمد علی لاہوری دیکھا ہو، یا اللہ جس خالپور کے اندر خلیفہ غلام حبیب آیا ہو، او لوگوں جہاں میرے عزیزوں خلیفہ غلام محمد آیا ہو، چکوال کے اندر خلیفہ غلام حبیب آیا ہو، او لوگوں آج دھرتی ترس رہی ہے۔ او لوگوں کیا پتا تھا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جانے والا کہہ کے چلا گیا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ او لوگوں تم نے ہمارا تڑپنا نہ دیکھا، تم نے ہمارا جذبہ نہ دیکھا، تم نے ہماری اندر کی تڑپ نہ دیکھی۔ ہم تو سر پہ کفن باندھ کے نکلے تھے، ہم نے تو ارادہ کیا تھا رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے گا، ہمیں تو انگریز نے برف کی سلیوں پر لٹا دیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہمیں تو کالے پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا، ہم نے تو پرواہ نہ کی، ہمیں تو مالٹے کی جیل میں 4 سال قید رکھا گیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہمیں گدھے پر بٹھا کے بازاروں میں پھرایا گیا، ہم نے پرواہ نہ کی، ہم نے تو بلکہ انگریز سے، ہم نے تو کفرستان والوں سے، ہم نے تو ختم نبوت کے غداروں سے بھر میدان کے اندر ٹکر لی۔ تصنیف کا میدان ہو اور لوگوں تقریر کا میدان ہو، ولایت کا میدان ہو، عدالت کے اندر ہو، میرے عزیزو ہم نے تو ہر میدان کے اندر ٹکر لی۔ ہم نے تو جب گھر سے نکلے ماں کی کوکھ سے جب باپ نے انگلی پکڑ کے مدرسے میں بھیجا، ہم نے تو پہلے ارادہ کر لیا تھا رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے گا، ہم رہے نہ رہے اللہ کا قرآن بھی رہے گا، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی رہے گا۔
اسی لیے ہم نے سمجھوتا کسی سے نہیں کیا، کسی حکومت والے سے سمجھوتا نہیں کیا، کسی اقتدار کے لالچ دینے والے سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمارے پاس وزارت کی کرسیاں لوگ بڑے لے کے آئے، ہمارے پاس لوگ زمینیں بڑی لے کے آئے، ہمارے پاس لوگ امریکہ کی امداد، پاکستان کی امداد بڑی لے کے آئے۔ ہم نے کہا تمہیں پاکستان کا پیسہ مبارک ہو، برطانیہ امریکہ کا پاؤنڈ مبارک ہو، اور ہم نے کہہ دیا ہمیں محمد کے گھرانے کے فاقے مبارک ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، خون کا قطرہ قطرہ نکال کر ختم نبوت کی پگڑی پہ نچھاور کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا دنیا کے اندر نعرہ لگا کے جائیں گے اور لوگوں کو منوا کے جائیں گے۔ خانپور والو آپ بھی اس اجتماع میں آج نعرہ لگا لو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں 4 دن پہلے پیر جی اللہ اکبر شکر گڑھ کے علاقے میں گیا، آدھا پونا گھنٹہ میری تقریر کو ہوا، ایک کونے میں سے، ایک کمرے میں سے، سامنے والے گیٹ میں سے ایک اجتماع آ گیا، ہرے رنگ کی جھنڈیاں اٹھائی ہوئی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اتنا شور کیا، اتنے نعرے لگائے، وہ لوگوں میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا یار عباس ہو گئی کہا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کس کو نعرہ سنا رہے ہو؟ کیا میرے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں؟ کس کو نعرہ سنا رہے ہو؟ کیا سنت کے مطابق میں نے لباس نہیں پہنا؟ کیا میں مغرب کی نماز پڑھ کے نہیں آیا؟ عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا؟ پونا گھنٹہ مجھے بیان کرتے ہو گیا، کیا میں نے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کا پیغام سنایا؟ سارے سر نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مجھے نعرہ کیوں سناتے ہو؟ دادے کو جا کے نعرہ سناؤ، دادے کو لبیک یا رسول اللہ پر عمل کر لے، اسے نعرہ کیوں نہیں سناتے؟ 70 سال ہو گئے تیرے گھر کے اندر دودھ مکھن پروٹھے کھاتے ہوئے، آج تک کسی نے عید کی نماز میں بھی اسے مسجد میں نہیں دیکھا۔ ماں کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، 30 سال ہو گئے تیرے باپ کے گھر میں آئے ہوئے، 10 بچوں کی ماں بن گئی، تم نے باورچی خانے میں دیکھا، آج تک اسے مصلی پہ نہیں دیکھا۔ بیوی کے سامنے جا کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، تو سارا دل بغیر غسل کے گھر کے اندر کام کاج کر کے تیری اولاد کو بے نمازن عورت کھانا پکا کے کھلاتی ہے، ان کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ اس آدمی کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں نہیں لگاتا جو 1 لاکھ روپے پہ 10,000 سود لیتا ہے؟ اس کے سامنے لبیک کا نعرہ کیوں نہیں لگاتا جو پیسے پورے لیتا ہے، سودا کم تولتا ہے؟ اس کے سامنے نعرہ کیوں نہیں لگاتا جو صبح دکان پر بیٹھ کر نبی کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہے؟ اس کے سامنے جا کے نعرہ لگا جو ناشتہ کرنے سے پہلے چہرے سے حضور کی سنت کو مٹوا دیتا ہے۔ میں نے کہا 1400 سال ہو گئے، اس نعرے کا مقصد سمجھے ہی کوئی نہیں۔ نہ سمجھ آیا تو ابو جہل کو سمجھ نہ آیا، اگر سمجھ میں آ گیا تو حبشے کے بلال کو سمجھ میں آ گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نعرے کو ایسا سمجھا، او لوگوں پھر چٹان سینے پہ رکھ دی، پرواہ نہ کوئی، پھر کوئلوں پہ لٹا دیا، پرواہ نہ کی، تالیاں پھرٹی گئی، پرواہ نہ کی، بلال کا مار مار کے چمڑا ادھیڑ دیا گیا، پرواہ نہ کی۔ او لوگوں یہ نعرہ سیدہ سمیہ کو سمجھ آ گیا، شرمگاہ پہ برچھی کھا لی، پھر اس نعرے کی نہ کی۔ حضرت زنیرہ کو سمجھ آ گیا، آنکھوں میں سریے گڑوا کے آنکھیں نکلوا لی، نہ کی۔ اللہ اکبر، تم ان مجاہدہ کو کیا کہو گے؟ تم اس مجاہد بلال کو کیا کہو گے جنہوں نے مکے کے پورے کفر کے سامنے، بڑے بڑے سرداروں کے سامنے سر جھکانے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا؟ آنکھ میں آنسو آئے، مکے کے کفار کہنے لگے او انہیں چھوڑ دو، یہ رونے لگ گئے، انہیں چھوڑ دو، یہ آنسوؤں سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جس بلال کے پیر میں جتی نہیں تھی، جس بلال کے دل پہ کرتا نہیں تھا، کھڑا ہو کے اعلان کرنے لگا اپنی معافی، اپنی بھیک اپنے پاس رکھو۔ اللہ اکبر، آنسو تو اس وجہ سے نکلے یا اللہ یہ سعادت مندی ہمیں نصیب ہو گئی۔ اور مکے کے کافروں سن لو، اگر تم سمجھتے ہو ہماری ماں اپنی مار سے، اگر سمجھتے ہو اپنی اذیت سے، اگر سمجھتے ہو اپنی تکلیفوں سے تم ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتے ہو، قسم ہے اللہ کی عزت کی، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، مار مار کر ہماری رگوں سے خون کے قطرے نکال سکتے ہو، لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو۔
اور آپ کو ایک بات بتاؤ، انشاءاللہ علماء کرام میری بات کی تصدیق کریں گے، علماء دیوبند نے جو توحید و رسالت کے عشق کا جام پیا، یہ صحابہ کا بچا ہوا پیا ہے۔ تم نے اسلام آباد کے ٹول پلازے پر دیکھ لیا، 45 گولیاں سینے پہ کھا کے چلا گیا، لیکن سر نہیں جھکایا۔ کیا تمہیں مولانا لدھیانوی شہید یاد کوئی نہیں؟ کیا تمہیں جنگ کی سرزمی کا وہ اماں عائشہ کی عزت کرنے والا، صحابہ کی نموز پہ مر مٹنے والا، وہ تمہیں رضاکار وفادار جنگلی یاد کوئی نہیں؟ او لوگوں، اللہ اکبر، نہ یقین آتا خالپور کے اس دیل پل کے قبرستان میں چلے جاؤ، میں نے حضرت عبداللہ درخواستی کی قبر کے کتبے پہ لکھا ہو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ میں بڑے مزے، جو چاہے وہ چکھ لے، سب کو اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے، وہاں درخواستی تیرے نصیبے پہ ناز ہے، کوئی مال لے کے چلا گیا، کوئی دکان لے کے چلا گیا، تو محمد الرسول اللہ کی 1 لاکھ حدیثوں کا زبانی حافظ بن کے چلا گیا۔ دین پور والوں، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ گیا، مجھے افسوس ہے تم فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ میں کہاں سے لاؤں وہ علماء دیوبند کا سیرہ، میں کہاں سے لاؤں علماء دیوبند کے ماتھے کا سیرہ، حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ، جس کی جیل کے اندر اللہ اکبر انگریز نے جیل میں ڈال دیا، 11 جنازے گھر سے نکلے، لیکن انگریز سرکار سے معافی نہ مانگی، ہر ایک کو پیغام دیتے رہے، بے فکر ہو کے مر جا، انشاءاللہ میدان معاشر میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں کہاں سے لاؤں ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جس کی بیوی بیمار پڑ گئی، رانتی جیل کے اندر ٹیلی گرام لکھ دیا، ابوالکلام ایک مرتبہ تو آ جا، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس مرد قلندر نے اپنی گھر والی کو پیغام دیا، اللہ اکبر، ساری زندگی جس حکومت کی مخالفت کرتا رہا، اسی سے معافی مانگو، تیرے ایمان والی غیرت کہاں چلی گئی؟ بغیر دعائی کے مر جا، درد کے اندر کراتی مر جا، تڑپ تڑپ کے مر جا، اللہ اکبر، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ نے چاہا رہائی مل گئی، روئے زمین پہ تیرے سے میں ملاقات کر لوں گا، اگر مر گیا ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دینا، وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ حضور کے حوضے کو سر پر ملاقات ہو جائے گی۔ اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، خطیب اسلام مولانا عبدالحنان صدیقی، خطیب الحق علامہ عبدالکریم ندیم، مرکز تربیت المبلغین جامعہ امداد العلوم۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو، تمہیں شاملی کا میدان یاد کوئی نہیں؟ جہاں انگریز کے سامنے اکیلا حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آئے کان میں کہنے لگے، حضرت جی آپ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دیوبند کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انگریز نے گولی چلائی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ لگی، زمین پہ گر گئے۔ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا، قاسم کیا ہو گیا؟ کہنے لگے انگریز کی گولی دماغ میں لگ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ واہ اللہ، عشق رسول کی کیا کہنے، حضور کی محبت کے کیا کہنے۔ او لوگوں، تم نے درود پڑھا، پتہ نہیں فائدہ ملا یا نہ ملا، رب اکبر کی قسم ہے، وہ کالی کملی والے کے روزے پر درود پڑھا کرتے تھے، نقد فائدہ مل جایا کرتا تھا۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی کو آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کر اپنی گود میں لٹا لیا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، 2 مرتبہ درود شریف پڑھا، تیسری مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں تھوک نکالا، اپنے منہ سے اس پہ پھونک ماری، مولانا قاسم نانوتوی کے ماتھے پہ زخم والی جگہ پہ مل دیا، فرمایا بیٹے درود شریف پڑھتا پڑھتا آنکھیں کھول لے۔ مولانا
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، فرمایا بتا بینائی واپس آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا قاسم نانوتوی شاملی کے میدان میں اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، فرمایا عرض کرنے لگے حضرت جی بینائی تو آ گئی لیکن درود کا اثر دیکھا، اللہ اکبر، بینائی واپس آ گئی، درود کی برکت سے ماتھے سے گولی کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو، اللہ اکبر۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید مدینے پاک سے آیا، اللہ اکبر، تم مدینے کے بازاروں کو اچھا کہتے ہو، اللہ اکبر، تم آس کے رسول ہے، وہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی کی بھی تعظیم کریں، وہ گستاخ رسول کیسے بن گئے؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آپ کی زیارت کرنے آیا، آپ کا مرید آیا، فرمایا میاں بڑے دن بعد آئے، کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت جی میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا، نبی کا روزہ دیکھ کے آیا، اللہ اکبر۔ فرمانے لگے میاں تو بڑے مقدروں والا نکلا، بڑے برکتوں عزتوں والا نکلا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا حضرت جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا، کہنے لگے مدینے کا تحفہ کیا لے کے آیا؟ اپنے خیسے میں ہاتھ ڈال کے 3 کھجوریں نکال دی، اللہ اکبر۔ واہ رشید احمد گنگوہی، تیرے عشق پر میں قربان جاؤں، تیرے ایک ایک آنسوؤں پر اللہ اکبر اپنا رونا قربان کر دو۔ رو کے کہنے لگے میرے حضور کے، میرے نبی کے شہر سے سوغات آئی ہے، حضور کے شہر سے تحفہ آیا، کبھی سینے سے 3 کھجوروں کو لگا رہے ہیں، کبھی ہونٹوں سے بوسہ دے رہے ہیں، کبھی سر پہ رکھ کے رو رہے ہیں۔ پھر اپنے مرید کو بلایا، فرمانے لگے میرے قریبی دوستوں کی فہرست بنا لے، لسٹ بنا لے، اللہ اکبر۔ مرید نے قریبی مریدوں کی، قریبی متعلقین کی، پاس رہنے والے دوستوں کی فہرست بنائی، 50 آدمی نکلے، آپ نے فرمایا لے جا، باوضو ہو کر با ادب ان کھجوروں کے 50 ٹکڑے کر لے اور ہر ایک مرید کو دے دینا، تھوڑے نہ دیکھنا، یہ نہ سمجھو تھوڑا یہ دیکھنا کہاں سے آیا ہے۔ مرید کی زبان سے نکل گیا، کہنے لگا حضرت جی کھجوریں تھوڑی لینے والے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ چہرہ لال ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، فرمایا آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، مدینے کی کھجوروں کو تھوڑا کہہ کے تو نے توہین کر دی ہے۔ جس طرح کا سینے میں وہ عشق لے کے گئے، اللہ اکبر، کئیوں کے ساتھ ڈائریکٹر روزہ انور سے خانپور کے اندر کنیکشن ملا لیا، اور کئی اتنے پیارے لگے بلا کے روزہ انور کی چھاؤں میں سلا دیا۔ میں کہاں سے لاؤں شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، اور لوگوں تجھے اس کی فضائل اعمال لکھی یاد ہے، اس بابے کا کردار یاد نہیں، سینہ کھول کے دیکھ اس کے سینے میں تجھے اس کے رسول یاد کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، اللہ اکبر، ہم بھی حضرت شیخ کے جنازے میں شریک تھے، جنازہ جنت البقیع میں لے جایا گیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں قبر کی جگہ دینے لگے، عرب کے شیوخ آ گئے، عرب کے علماء کرام آ گئے، مفتیان کرام آ گئے، کہنے لگے انہیں یہاں نہ دفناؤ، 2 امام مالک ایک جگہ دفن نہیں ہو سکتے، اس اللہ والے کو یہاں لے آؤ، ایک امام مالک یہاں سوئے گا، دوسرا امام مالک یہاں سوئے گا، اللہ اکبر۔ جو عرب کے علماء کرام نے قبر کی جگہ تیار کر رکھی تھی، وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری کہنے لگے میں نے یوں کر کے سر اٹھا کے دیکھا، اللہ اکبر، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام مالک کے قدموں میں جگہ تو نہ ملی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں جگہ ملی، اہل البیت کے قدموں میں جگہ ملی۔ میں نے کہا میں قبر پہ مٹی ڈالنے نہیں دوں گا جب تک شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ سے کچھ پوچھ نہیں لیتا، ذرا چہرے سے کفن ہٹاؤ۔ امام اللہ اکبر، مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ قبر کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، اندر جھانک کے کہنے لگے کتنے مقدروں والا تھا، ہمیں پتہ ہی نہ لگا کون سی حیثیت کا مالک ہمارے میں رہ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، شیخ تیری تربت پر لاکھوں اللہ کا سلام آئے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئے، ہمیں کیا پتا تھا تیرے جسم کی مٹی کے خمیر کو اللہ نے اہل البیت کے جسم کی مٹی سے لیا۔ جنہوں نے لوگوں کے اندر یہاں پھاڑ پیدا کیے، خدا پاک کی قسم انہیں پاکستان میں جگہ نہ ملی۔ جنہوں نے لوگوں کو آپس کے اندر جوڑا، انہیں مدینے میں حضور کے روزے کی چھاؤں میں جگہ مل گئی۔
آج آپ کو بھی دعوتیں یہی فکر دے کے جاؤں گا، آج آپ کو بھی یہ پیار والی دعوت دے کے جاؤں گا۔ اور لوگوں پیاری پیار میں سب کچھ رکھا ہے، یقین جانو۔ لوگ کہتے ہیں میرے رزق میں برکت نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں میرے کاروبار نہیں چمکتا، لاکھوں تویز لے لیے، سورہ یاسین کا کلنڈر میرے دکان پہ لگا رکھا ہے، لوہے قرآنی دکان پہ لگا رکھے ہیں، سورہ واقعہ میرے دکان پہ لگا رکھی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، تیرے مکان میں، تیری دکان میں برکت کیسے آئے گی؟ تیری دکان کے اندر جب بھائی کے گلے ہونے لگ جائے، جب ماں باپ کے گلے ہونے لگ جائے، جب بیوی کی بدخوئیاں ہونے لگ جائے، جب سگے مامے چاچے کو گالیاں دینا شروع کر دے، مجھے بتا تیری دکان اور تیرے پہ لعنت تو آ سکتی ہے، خدا کی رحمت نہیں آ سکتی۔ کس نبی کے امتی ہو؟ پیر سے ہی تصدیق کر دینا، انشاءاللہ یہ ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا نبی غمخوار نبی، ہمارا نبی اللہ اکبر اتنا اپنوں سے پیار نہیں کرتا جتنا امت سے پیار کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ انور میں لحد مبارک میں اتارنے کے لیے اترے، رحمت والے نبی کو لحد مبارک میں اتار دیا۔ حضرت فضل باہر آ گئے اور قبر کے کنارے پر روزہ مبارک میں لحد مبارک میں کبھی سرانے کی طرف آ رہے، کبھی پیٹیوں کی طرف آ رہے اور بار بار اندر جھانک کے رونے لگ گئے۔ حضرت علی سے رہا نہ گیا، حضرت علی نے بازو پکڑا، کہا فضل کیا بات ہے؟ کہا علی اللہ اکبر، پیغمبر تو ابراہیم بھی آئے، پیغمبر تو آدم بھی آئے، پیغمبر تو موسیٰ آئے، ہر کوئی اپنی امت کا خیر خواہ بن کے آیا، لیکن اس جیسا خیر خواہ میں نے کسی نبی کو نہ دیکھا۔ اے علی یقین نہیں آتا، اندر اتر، ذرا کفن مبارک سے چہرہ ہٹا لے، کفن ہٹا لے اور چہرہ مبارک دیکھ۔ میرا کان حضور کے لبوں کو لگ گیا، رحمت والے نبی کی لب ہل رہے تھے اور زبان سے لفظ جاری تھا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ او لوگوں کتنا غمخوار نبی، جو ماں کی گود میں بھی امت کا خیر خواہ رہا، جو قبر میں جاتے ہوئے بھی امت کا خیر خواہ رہا ہے۔ آج اس نبی کی رسالت کا، اس نبی کی نبوت کا، اس نبی کے آنے کا مقصد کیوں بیان نہیں کرتے؟ گلیاں سجانا تو شان ہے، جھنڈے لگانا تو شان ہے، عربی لباس پہن کے ڈاچی پہ بیٹھ جانا یہ تو نبی کا شان بیان ہو گیا۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ولادت کا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی کا پروگرام کیا ہے؟ میرا نبی تو امت جوڑ کے گیا تھا، میرا نبی تو انسانیت کو معراج کے تاج پہنا کے گیا تھا۔ یہ تزلزل اور گمراہی کے کنووں میں کہاں سے جا کے گر گئی؟ انہیں تو ایسا بلند کر کے گیا تھا، آسمان والے ان کے ماتھے چوما کرتے تھے، یہ نماز پڑھا کرتے، ان کے سجدوں کو آکے آسمان والے لے کے جایا کرتے تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے، آسمان والے ان کی دعاوں پہ آمین کہا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اب تیری میری گلیوں میں جانور پھرتے نظر آتے ہیں، فرشتہ پھرتا نظر نہیں آتا۔ او لوگوں دکان کے بارے میں سوچتے ہو، او لوگوں کاروبار کے بارے میں سوچتے ہو، بچے بچی کی رشتہ دار کی رشتے کے بارے میں سوچتے ہو، اپنے ایمان کی سلامتی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ 10 روپے کی خاطر ایمان جا رہا ہے، بھائی زمین کا حصہ لے گیا، اس سے چھیننے کے لیے ایمان چلا گیا۔ کیا تمہیں امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ زندگی کا وہ جمعۃ المبارک کا وہ خطبے کا واقعہ یاد نہیں؟ میرا نبی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک خطبہ دیتے خاموش ہو گئے، آنکھوں مبارک سے آنسو نکل آئے، فرمایا جبرائیل آ کے کھڑا ہے اور کہہ رہے کملی والے اپنی مسجد سے اٹھا کے باہر کر دے جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہو۔ نبوت والی زبان سے اعلان ہوا، آپ نے فرمایا میری مسجد سے وہ چلا جائے، میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بھی من کے سچے قول کے پکے تھے، کوئی نیچے منہ کر کے نہیں بیٹھا رہا، یوں نہیں کہا جی اس نے یوں کیا تھا پھر میں بتاؤ کیا نہ کرتا۔ نبی کا ایک دیوانہ اٹھا، وہ سعید بن حزیر رضی اللہ تعالی مسجد نبی کی چوکھٹ سے باہر کھڑا ہو گیا، کملی والے اپنے دربار سے نکلنے کی اجازت نہ دے، جو کہے گا کروں گا۔ آپ نے فرمایا جوان کیا بات ہے؟ کہ میں نے لاکھ اپنی ماسی کو لاکھ اپنی خالہ کو منانے کی میں نے کوشش کی لیکن مانتی کوئی نہیں، آپ کے کہنے پہ جا رہا ہوں، کملی والے میرے دل میں بغض نہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی چلا جا، مدینے کی گلی میں اپنی خالہ کا دروازہ بجایا، ماسی کا دروازہ بجایا اور جا کے کہنے لگا ماسی معاف کر دے، ورنہ وہ اپنی مجلس میں بٹھانے سے انکار کر رہا ہے۔ خالہ بھی چوڑی ہو گئی، اندر جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی، پہلے بتا تو سی کیا بات ہوئی؟ اللہ اکبر۔ خالہ جی وہ تو جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، باتوں باتوں میں انہوں نے کہہ دیا میری مسجد سے اٹھ کے چلا جائے، میرے پیچھے نماز
پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس کا جو رشتہ دار اس سے ناراض ہو خالہ معاف کر دے، ورنہ وہ امتی کہنے سے انکار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ خالہ زاروں قطار رونے لگی، موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی، کہنے لگی سچی دل سے بتا اس نبی نے تجھے بھیجا جس کو بات بات پہ میں گالیاں دیتی ہوں؟ کہاں اسی نے بھیجا؟ ایک کونے میں گئی، اپنے سینے کو اپنے سر کو ڈھانکا، آگے آگے چلی۔ خالہ تو کہاں؟ کہنے لگی آج میرے سے معافی مانگنے آیا، مجھے معافی نہیں دلوائے گا۔ خالہ وہ تو اپنے یاروں میں مسجد میں ماسی جی بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ کہنے لگی مجھے پتہ ہے جب مسجد سے جاتا ہے اپنے گھر کو اپنی بیٹی کا حال پوچھ کے جاتا ہے، جب مسجد نبوی میں تمہارے پاس آتا ہے اپنی بیٹی کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ او لوگو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے مال کو سلامت رکھے، تمہارے کاروبار کو سلامت رکھے، لیکن اس کے ساتھ آج دعا دے کے جاؤں گا، پیروں سے دعا لے کے جاؤں گا، اللہ تمہاری بیٹیوں کو بھی تمہارے حق میں سلامت رکھے۔ یاد رکھنا بیٹے رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، اور بیٹے نعمت۔ قیامت کے دن نعمت کا سوال کیا جائے گا، رحمت کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کسی کا جنازہ اٹھے گھر میں سے رونے کی آواز نہ ہے، سمجھ لے اس کے گھر میں بیٹی کوئی نہیں ہے۔ اور لوگوں، جب میں نے بڑوں کو دیکھا، اللہ اکبر، جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے بڑے بڑوں کو صبر آ جاتا ہے، بچہ آواز سے نہیں روتا، لوگ تماشا بنائیں گے۔ تم نے دیکھا ہوگا ننگے پیر، گلے میں دوپٹہ ہے، اسے ہوش ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، بھاگتی بھاگتی ابے کی چرپائی کی ابے کی چرپائی کا پایا پکڑ کے روکے کہتے ہیں چاچو دس تو صحیح میرے ابے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں بیٹیوں کی قدر کر لو، بعض بیٹیاں تو اتنی مقدروں والی باپ کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ ان کے آنسوؤں کی برکت سے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بھائی کو اپنی سالگرہ یاد ہوگی، اپنے بیٹے کی سالگرہ یاد ہوگی، اچانک فون آئے گا، السلام علیکم کہنے کے بعد رونے لگ جائے گی۔ بہن کیا ہوا؟ بھائی تجھے پتہ نہیں آج باپ کو مرے سال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے باپ کو یاد نہیں کیا، پیسے کم ہے تو میرے سے پڑھ لے، میرے سے لے لے، گھر کے اندر کوئی چیز پکا لے، آجا دونوں باپ کو بیٹھ کے یاد کریں، اللہ اکبر، اس کی دعاؤں کو یاد کریں۔ اور لوگوں خبردار خبردار، آج کے بعد کبھی یہ نہ کہنا ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہارے باپ نے تو اتنا بڑا تمہارے ساتھ احسان کیا۔ اگر ولدیت والے خانے میں تمہارا باپ اپنا نام نہ لکھنا، تمہیں کوئی حلال زادہ نہ کہتا، تمہیں دنیا حرام زادہ کہتی، اپنے اللہ اکبر تمہارے ولدیت والے خانے میں تمہارے باپ نے اپنا نام لکھ کر تمہیں انسانیت کی معراج پہ پہنچا دیا، تمہیں انسانیت کی عزت عطا کر دی، اللہ اکبر۔ اگر یہ اپنا نام نہ لگاتا دنیا تجھے رشتہ دینے کو تیار نہ ہوتی، کوئی تیرے سے یاری کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ اگلی بات کو علماء اکرام تائید کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال لے کے اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، موج مستی میں آئے گا، ہر سال مدینے میں اعتکاف کرتا رہا، آٹے کے تھیلے 400 میں گھر سے روز زکوٰۃ میں تقسیم کرتا رہا، آجا میرا بندہ آئے گا، اللہ کہیں گے نام اعمال دکھاؤ، نمازوں سے خالی، روزے سے خالی، حج زکوٰۃ سے خالی، اللہ اکبر، یا اللہ کہاں چلی گئی؟ میں تو ساری زندگی مؤذن بنا رہا، ہر سال حج کر کے آتا رہا، میں تو لوگوں کو دروازے سے خالی نہ بھیجتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے سچ ہے، فرشتوں ذرا ریل چلاؤ تو صحیح، فرشتوں ذرا کیمرے کا بٹن آن تو کرو، یا اللہ کیا دکھائے گا؟ میرے بندے ٹھیک ہے، تیری عبادت میں تیری ریاضت میں شک کوئی نہیں، ایک بات تجھے یاد ہے، یا اللہ کیا؟ اللہ اکبر، شام کو تھکا ہارا گھر آیا تھا، تیرے جسم میں جان کوئی نہیں تھی، اللہ اکبر، تیری ماں تیرا باپ تیرے سامنے آ گئے اور تجھے دیکھ کے کہنے لگے میرا پتر آیا ہے، تو نے بیگ پھینکا اور بیگ پھینک کے کہنے لگا کی مصیبت ہے، جب بھی گھر میں آؤ انہی کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے، تیرے ماں باپ نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا، میری غیرت کو جلال آ گیا، میں نے تیری ساری نیکیوں پر اسی وقت قلم پھیر دیا۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں،
آج کے اس پروگرام میں اس نشست کے اندر یہ میسیج آپ کو دے کے جا رہا ہوں، او لوگو یہ میں دین پور کے قبرستان میں ہو کے آیا، میں نے جا کر ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا یا اللہ ان کے صدقے سے، اور میں نے کہا اللہ والوں سفارش کر دو، مجھے ہر قبر سے آواز آئی، ہر ولی کی قبر سے، ہر شیخ الحدیث کی قبر سے، ہر مفسر قرآن کی قبر سے آواز آئی، ہمارے پاس کیا لینے کے لیے آیا؟ گھر میں تیرے ماں باپ کوئی نہیں۔ میں نے کہا تھے وہ بھی تمہارے پاس آ گئے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے چل تیری سفارش کر دیتے ہیں، لیکن جامع مسجد میں جائے گا، امداد العلوم میں جائے گا، وہاں جا کے لوگوں سے کہہ دینا جب گھر میں ماں باپ موجود ہو تو داتا دربار جانے کی ضرورت کوئی نہیں، جب گھر میں ماں باپ موجود ہو تو ملتان آنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم امداد العلوم کے اس اجتماع میں میں بابا کے دھل بات کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور جسے ماں باپ کے قدموں سے نہیں ملتا اسے آمنہ کے لال کی چوکھٹ سے نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں برکت نہیں آتی، کیسے آئے گی؟ گھر کے اندر روزانہ ماں باپ کو رلا کے دکان پہ بیٹھو، برکت آئے گی؟ بیٹا پیدا نہیں ہوتا، ماں باپ کا رونا اوپر جاتا ہے، تیرے بیٹے آئیں گے؟ آخری بات، میرا نبی جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، حضرت سید کی خالہ سیدہ فاطمہ کے گھر بیٹھے، حضور ذرا آئیے میری خالہ بلا رہی ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید کی خالہ کے پاس آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر، جیسے سیدہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، سیدہ فاطمہ کی چادر کا کونا پکڑ کر حضرت سید کی خالہ نے آگے کر دیا، ماسی نے آگے کر دیا، کہا محمد گلے نہ کرنا، محمد میری گالیوں پر گلے نہ کرنا، تجھے تیری بیٹی کی چادر کا واسطہ، مجھے پتا تو بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے بعد والے میرے اس سننے کو اس جملے میں کہیں گے سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ ہمیں پتہ تو گلوں کا جواب گلوں سے دینے نہیں آیا، بلکہ شکووں کا جواب رحمت والی چادر سے دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے معاف کیا، حضرت سید کی خالہ نے کلمہ پڑھا، نبوت والی زبان سے اللہ اکبر امتیہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام واپس آنے لگے، خالہ کہنے لگی، ماسی کہنے لگی کملی والے یہ نہیں پوچھے گا کس چیز نے مجھے متاثر کر دیا، آپ نے فرمایا بتا۔ اللہ اکبر، مکھڑا نبوت دیکھ کے ہونکے بھر بھر کے رونے لگی، اور چہرہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی جس نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ، اس نبی کا لایا ہوا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ آج ہمارے پاس میرے چیزوں کسی چیز کی کمی نہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، جہان بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، اور رات کو سونے کے لیے کچے پکے مکان کی چھت ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمارے پاس زبان کا میٹھا بول کوئی نہیں، ہمارے اندر دل کے اندر لوگوں کے احساسات کو قابو کرنا جذب لینے والا میرے عزیزوں کوئی معاملہ کوئی نہیں۔ آ جاؤ آج سارے مل کے پوری مغربی دنیا کو، پوری کفرستان کو پیغام دے دو۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں امریکہ کو دیکھو، لوگ کہتے ہیں انگلینڈ کو دیکھو، وہاں تو جانوروں کا خیال کیا جاتا ہے۔ اے ظالمو، تم جانوروں کا خیال نہ کرتے، اگر میرے نبی کی مبارک زندگی نہ پڑھتے، تم نے جو بھی لیا آمنہ کے لال کے قدموں سے لیا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے آج آپ بھی آمنہ کے لال کے قدموں میں آ جاؤ۔ اس اجتماع کی دوسری نشست کا آخری پیغام بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے دے کے جا رہا ہوں۔ او لوگو، اللہ کو ایک مانو، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو، اللہ کا نبی آخری نبی، قیامت کے بعد حضور، قیامت تک حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور میرے عزیزوں یہ عقیدہ قبر میں لے کے ساتھ جانا کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بنیادی ارکان ہے، ان کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم نے ایسا بن کے دکھانا ہے، ایسا بن کے دکھانا ہے، اخلاق نبی کا ہو، کردار نبی کا ہو، گفتار نبی کی ہو، شکل صورت نبی کی ہو، چلنا اٹھنا پیرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو، سونا جاگنا ہر کام کرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ آج نہیں تو کل انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا، انہی محلوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا۔ جب جنازہ گلی سے نکلے گا لوگ کہیں گے خان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہیں گے امان کا جنازہ جا رہا ہے، فرشتے آسمان کی طرف سے جھانک کے کہیں گے اوہ آنکھیں کھول کے دیکھو، نہ یہ خان جا رہا نہ یہ پٹھان جا رہا، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو یہ تو محمد کا غلام جا رہا۔ اللہ تعالی ہماری کوشش کو، کاوش کو، اور علماء کرام کی، خطیبوں کے باپ کو،
استاد الواعظین، استاد الخطباء، اللہ ان کی سرپرستی کو قائم و دائم رکھے۔ بیمار رہتے ہیں لوگوں جب اماں ابا کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ اکبر، اس امداد العلوم کے بانی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ پاکستان کے اندر اس حالت کے اندر، گرمی سردی کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یقین میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے اجتماع کے اندر اللہ پیر سیف الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ کا حصہ شامل فرمائے۔ یہ اب 2 نشانیاں خانپور کی بچی ہیں، پیر حبیب الرحمان درخواستی اور مولانا عبدالکریم ندی۔ قدر کر لو لوگوں، قدر کر لو، ان کے قدموں میں بیٹھو، انشاءاللہ یہ خدا کا گھر بھی دکھائیں گے، نبی کا روزہ بھی دکھائیں گے، اس رستے پہ لے کے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا